بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزیز طلبہ کرام، احمد حسن زیات کا مضمون ذکر المولد جو ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ رہے تھے، اس کا یہ آخری حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ دیکھیے عبارت وَكَانَ الْعَالَمُ قَبْلَ مَوْلِدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نشان آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں سے باقی ہے وَكَانَ الْعَالَمُ قَبْلَ مَوْلِدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم يعاني تفكك الخلق وتحلل الرجولة وتغلب الأثرة وتحكم السفاهة۔ مفردات دیکھیے پہلے، یعانی، عانا یعانی، معانات، کسی چیز سے دوچار ہونا۔ تفکک کے معنی انتشار، یہ فک کا اس کا مادہ ہے، فا کاف، تفکک یا تفکک تفککن باب تفاعل سے منتشر ہونا، بکھر جانا، کھل جانا۔ الخلق مشہور ہے اخلاق، تحلل اسی کا مترادف ہے، اس کا تفکک کا، اس کے معنی بھی کھل جانا، انحل و تحلل، کھل جانا۔ الرجولہ سے مراد انسانیت ہے یہاں پر۔ وتغلب الاثرت، تغلب کے معنی غلبہ، الاثر کے معنی خود غرضی، الاثر کے معنی خود غرضی۔ وتحکم السفاہت، تحکم کے معنی بھی غلبہ، غالب آ جانا، تحکم، سفاہہ بیوقوفی۔ ترجمہ کریں گے، اور دنیا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اخلاق کے انتشار، انسانیت کے فقدان، خود غرضی کا غلبہ اور بیوقوفی کے غلبے اور اقتدار سے دوچار تھی۔ دنیا ان چیزوں سے دوچار تھی، ان میں اخلاق نام کی چیز نہیں، انسانیت کا فقدان تھا، خود غرضی ہر معاملے پر غالب تھی، اور بیوقوفی کا دور دورہ تھا۔ ہر کوئی جو ہے اس کو بہت بڑا اپنا کردار، نمایاں کردار کی حیثیت سے اس کا اظہار کرتا تھا۔ تحکم السفاہہ گویا کہ کنٹرول اور اقتدار، بیوقوفی اس چیز کی تھی ان کے اندر۔ ہاں آگے دیکھیے، فَسَطْوَةُ الْيَدِ تُصْرِفُ عَلَى الْعَدْلِ، سطوۃ کے معنی بھی غلبہ، زور، چنانچہ ہاتھ کی طاقت اور زور یہ عدل و انصاف پر زیادتی کرتی۔ اسرف علی کے معنی کسی چیز پر زیادتی کرنا، تو یہ عدل و انصاف پر زیادتی کرتی۔ وَعَصَبِيَّةُ الدَّمِ تَبْغِي عَلَى الْحَقِّ، اور خون کی عصبیت یہ حق پر ظلم و زیادتی کرتی۔ بغا علی کے معنی ظلم کرنا، فَإِن بغت احداہما علی الاخری، زیادتی کرنا، اور خون کی عصبیت حق کے سلسلے میں زیادتی کرتی۔ وَسُلْطَانُ الْمَالِ يَجْنِي عَلَى الْإِنسَانِيَّةِ، اور مال کا اقتدار انسانیت پر زیادتی کر، جنایت کرنا، جرم کرنا، ظلم کرنا، انسانیت پر یہ ظلم ڈھاتا۔ وَثَوْرَةُ الطَّرَفِ تَعْتَدِي عَلَى الْمُرُوءَةِ، اور خوشحالی و عیاشی کا نشہ کا غلبہ یہ انسانیت پر زیادتی کرتا۔ اعتدا یعتدی، اعتداء ان کے معنی زیادت، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو اعتداء کی معنی زیادتی، تو یہ مروت اور انسانیت پر زیادتی کرتی۔
فالتجارت بخس و تطفیف، بخس کے معنی گھٹیا سامان دینا، خراب کھوٹا سامان دینا، تطفیف کے معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، ویل للمطففین اسی سے ہے۔ چنانچہ تجارت کھوٹا سامان اور ناپ تول میں کمی سے تعبیر تھی، تجارت ان چیزوں کا نام تھا۔ والعہود نقد و تسویف، اور عہد و پیمان، عہد شکنی اور ٹال مٹول سے تعبیر تھے۔ نقد ان کے معنی عہد شکنی، تسویف یہ سوفہ سے بنا ہے، یعنی بس بھئی پیسہ کب دو گے، سوف اودی، ان قریب دوں گا، ان قریب دوں گا، یعنی ٹالتے رہتا ہے، گھماتے رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں تسویف، ٹال مٹول سے تعبیر تھی۔ والناس یعیشون عیش الوحشی، لوگ درندوں کی زندگی، جانوروں کی زندگی گزارتے تھے۔ جاہلیت میں انوار نبوت کے آنے سے پہلے لوگ جاہلیت کی زندگی گزارتے تھے، یعنی تنافر و تدابر و احتیال و اغتیال و شہوت۔ تنافر ایک دوسرے سے نفرت کرنا، تدابر ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا، احتیال مکاری کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنا، اغتیال قتل و غارت گری، اغتیال کہا جاتا ہے اہلاک من حیث لا یدری، یعنی اچانک کسی کو حملہ کر کے مار ڈالنا۔ شہوہ مشہور ہے، یعنی ایک دوسرے سے نفرت، دشمنی، حیلہ سازی، مکاری اور قتل و غارت گری اور شہوت۔ فلما ظہر البطل العظیم والانسان الكامل كانت شمائله افعاله رسالة اخرى في الخلق، جب عظیم ہیرو، جب عظیم قائد کا ظہور ہوا اور انسان کامل دنیا میں تشریف لائے، مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، كانت شمائله وافعاله رسالة اخرى في الخلق، تو آپ کے اخلاق و کردار، آپ کی خصلتیں یہ مخلوق میں ایک دوسرا پیغام رکھتے تھے۔ کان تطبیقا لقوانین الدین بالمثل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے سے دین کے قوانین کے لیے عملی نمونہ تھے، تطبیق کا ترجمہ کریں گے عملی نمونہ تھے۔ وتعلیما لآداب النفس بالعمل، اور آداب نفس کے لیے عمل کے ذریعے سے آپ کی حیثیت تھی کہ آپ تعلیم دیتے تھے، آپ کی ذات معلم کی حیثیت رکھتی تھی، عمل کے ذریعے سے نفوس کو آداب سکھانے کے لیے۔ وتنظیما لغرائز الحیات بالقدوۃ، اور نمونوں کے ذریعے سے زندگی کے تقاضے کو منظم کرنے کی حیثیت تھی آپ کی ذات کی۔ غرائز غریزۃ کی جمع ہے تقاضا۔ ثم فعلت شخصيته ودعوته في نفوس رويت بالدماء ونغلت بالعدا وعاشت على الفرقة فألفهم على المودة وجمعهم على الوحدة، پھر آپ کی شخصیت کارگر ہوئی، مؤثر ثابت ہوئی۔ فعلت کا ترجمہ کریں گے کارگر ہونا، مؤثر ثابت ہونا، کارگر ہوئی آپ کی شخصیت اور آپ کی دعوت فی نفوس، ایسے دلوں میں، رویت بالدماء، جن کی سینچائی خون سے ہوئی تھی، خون سے ان کی سینچائی ہوئی تھی، یعنی یہ لوگ قتل و غارت گری کے دیوانے تھے، ان کی گھٹی میں یہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ رویت بالدماء مجہول ہے، روا یروی، روی یروا وروی یروا مجہول، رویت بالدماء۔ ونغلت بالعدا، نغلت یہ اس کا فعل مجرد سے سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، نغیلا ینغلو کے معنی دشمنی رکھنا یا تو خراب ہو جانا، فسادت کے معنی میں، اور دشمنی سے انہیں بگاڑ دیا گیا تھا۔ ایسے دل جو جن کی سینچائی خون سے ہوئی تھی اور دشمنی ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، دشمنی ان کی جو ہے رگ و ریشے میں پیوست تھی، بگڑ چکی تھی ان کی ساری چیزیں دشمنی کی وجہ سے۔ وعاشت علی الفرقتی، اور یہ تفرقہ بازی میں پروان چڑھے ہوئے تھے۔ اختلاف یہ بچپنے سے جو ہے ان کی تعلیم اور بچپنے کی تربیت کا حصہ شمار ہوتی تھی یہ چیز۔ فَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْمَوَدَّةِ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت پر انہیں
मालूफ किया, उन्हें जमा किया, व जमाअहुम अलल वहदती, और इत्तिहाद पर उन्हें आपने मुज्तमे फरमाया, जमा फरमाया। सुम्मा जअल लहुम मिन किताबिल्लाहि नूरन, फिर उनके लिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह से एक नूर मुकर्रर कर दिया, व मिन सुन्नतिही दुस्तूरन, और अपनी सुन्नत से एक कानून उनके लिए राइज कर दिया। व रमा बिहिम फसाद दुनिया, और उन्हें लेकर आपने दुनिया की तमाम खराबियों पर काबू याफ्ता हो गए। रमा बिहिम फसाद दुनिया का तर्जमा गौर से आप देखिए, कहा है रमा बिहिम फसाद दुनिया, उनको लेकर आप दुनिया के फसादात पर, बुराइयों पर क्या हो गए, काबू याफ्ता हो गए। फअस्लहुल अर्द व मद्दनुल आलम व हज़्ज़बुल अर्द, चुनांचे उन लोगों ने, यानी जिन लोगों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, उन्होंने जमीन की इस्लाह कर दी। व मद्दनुल आलम, और दुनिया को मुहज्जब बना दिया। मद्दना युमद्दिनु तमदीन के माना मुहज्जब और सलीकामंद बनाना। व हज़्ज़बुल अर्द, और जमीन को उन्होंने शाइस्तगी का दर्स दिया, मुहज्जब बना दिया। ज़ालिका मा तुल्की, ज़ालिका मा तुल्कीहि ज़िक्रा मौलिदिर रसूल फी रूहिल मुमिनिल अक़ूलिज़ ज़ाकिर, ये है वो दर्स जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की याद अक्लमंद बाशऊर मोमिन के दिल में डालती है, इल्का करती है। तुल्कीहि, इल्का करती है। मौलिदिर रसूल, मौलिद रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की याद। रूह के माना है दिल, अकूल फाउल का वजन है ये, अकूल मत पढ़िए इसको, अकूल अक्लमंद से गैर मुबालगा, अक्लमंद बाशऊर मोमिन के दिल में विलादत रसूल की याद जिसे इल्का करती है। फलैत शिअरी, लैत शिअरी अरबी का उसलूब है, असल में है लैतनी अशउर, काश के मैं महसूस करता, मुझे इसका एहसास होता कि माज़ा यजिदुल यौमा फी नफ्सिही व फी कौमिही मिन रूहि मुहम्मदिन व हुर्रियति मुहम्मदिन व खुलुक़ि मुहम्मदिन, कि आज यजिदु के अंदर हुआ ज़मीर का मर्जा है अल-मुमिन, कि ये मोमिन आज अपने दिल में और अपनी कौम में रूह मुहम्मदी, हुर्रियत मुहम्मदी और खुलुक़ मुहम्मदी में से कौन सी चीज पाता है, कितना हिस्सा उसके अंदर मौजूद है। माज़ा यजीदु, क्या पाता है आज अपनी ज़ात और अपनी कौम के हवाले से, रूह मुहम्मदी और आज़ादी मुहम्मदी, हुर्रियत मुहम्मदी और खुलुक़ मुहम्मदी में से वो अपने अंदर क्या पाता है, कौन से औसाफ उसके अंदर मौजूद है इन चीज़ों में से। अलस्ना नईशुल यौम सुवरन का क़िताइश शतरंज, क़िताअतुन की जमा शतरंज मशहूर है, खेल है। क्या हम आज मुख्तलिफ शतरंज के टुकड़ों की तरह मुख्तलिफ शक्लों की जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, यानी हमजियत वाली जिंदगी, गैर मुनज़्ज़म जिंदगी, गैर कानूनी जिंदगी। अलस्ना नईशुल यौम सुवरन का क़िताइश शतरंज, क्या आज हम शतरंज के टुकड़ों के मानिंद मुख्तलिफ शक्लों की जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। व अतबाअन का अबीदिल अर्द, और जमीन के गुलामों की तरह ताबेदारी वाली और इत्तिबा वाली, दूसरों के पीछे भागने वाली जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। वह हमजन का हमजिल जाहिलिया, और जाहिलियत के बेकार और बेवकूफ लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार रहे। हमज कहा जाता है लोगों में से बेवकूफों का वो तबका जो है, जो चरवाहे वगैरह होते हैं जिनके ऊपर कोई मुसल्लत नहीं होता, ये अपनी बेवकूफ़ी में आज़ाद होते हैं। अर्रिया मिनन्नास अल-हुम्का, बेवकूफ़ लोगों में से जो चरवाहे होते हैं। तो हम बेवकूफ़ों, जाहिलियत की बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। वहल कान ज़ालिका यकून, क्या ऐसा होना मुमकिन था। क्या तर्जमा करेंगे, वहल कान ज़ालिका यकून, क्या ऐसा होना मुमकिन था। लव अन्ना तखज़ना मिन अहकामिल्लाहि मिनहाजन, अगर हम अल्लाह के अहकाम में से एक नहज को मुतय्यन कर लेते,
اللہ کے احکام کو زندگی کا نہج بنا لیتے، ومن کلام رسولہ علاجا، اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر بیماری کا علاج بنا لیتے، ہر مسئلے کا حل اسی کو قرار دیتے، ومن حیات السابقین الاولین قدوۃ، اور گزرے ہوئے پہلے لوگوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی زندگی کو ہم نمونہ اور آئیڈیل بنا لیتے۔ ان ذکر مولد الرسول، یقیناً مولد رسول کی یاد، ولادت رسول کی یاد، ذکر انطلاق الانسانیت من اسر الاوہام وطغیان الحکام وسلطان الجہالہ، یہ انسانیت کی آزادی کی یاد ہے۔ ذکر انطلاق الانسانیہ، انسانیت کی آزادی کی یاد ہے۔ کس چیز سے آزادی؟ من اسر الاوہام، وہموں کے قید سے، وطغیان الحکام، اور حکام کی سرکشی اور ان کی زبردستی سے، وسلطان الجہالہ، اور جہالت کے اقتدار سے، یعنی وہموں کے قید، حکام کی طغیانی و سرکشی اور جہالت کے اقتدار کی قید سے انسانیت کی آزادی کی یاد ہے، مولد رسول کی یاد۔ فما اجدر القلوب الواعیۃ الحرۃ علی اختلاف منازعها ومشارعها ان تخشع اجلالا لذکری رسول التوحید والوحدۃ ونبی الحریۃ والدیمقراطیۃ وداعیۃ السلام والوئام والمحبۃ۔ فما اجدر القلوب الواعیۃ الحرۃ، یہ اسلوب تعجب ہے، تو محفوظ کرنے والے آزاد دل کس قدر لائق ہے اس بات کے، علی اختلاف منازعها ومشارعها، منزع اور مشرع کی جمع ہے، ان کی چاہتوں اور طریقوں کے مختلف ہونے کے باوجود آزاد محفوظ کرنے والے دل اس بات کے کس قدر لائق ہے کہ ان تخشع اجلالا لذکر رسول التوحید والوحدہ، کہ وہ توحید اور اتحاد کے رسول کی یاد میں، کی تعظیم میں فرما بردار ہو جائے۔ اجلال، اجل یجل، اجلال کے معنی تعظیم کرنا، کہ ان کی تعظیم میں تخشع، فرما بردار ہو جائے، خشوع وہ خضوع اختیار کر لے۔ وَنَبِيِّ الْحُرِّيَّةِ وَالدِّمُقْرَاطِيَّةِ، اور آزادی اور جمہوریت کی نبی۔ یہ حریہ کے معنی آزادی، ڈیموکراتیہ یہ انگریزی ڈیموکریٹڈ سے بنایا ہے اس کو، جمہوریت سے قریب ہے یہ لفظ، جمہوریت اور ڈیموکراتیت جو ہے تھوڑا سا معمولی فرق ہے دونوں میں، اور اردو میں ڈیموکراتیہ کا ترجمہ ہم جمہوریت سے ہی کرتے ہیں، اور آزادی اور جمہوریت کی نبی ہے۔ وداعیت السلام والوئام والمحبت، اور امن و سلامتی، الفت و محبت کے داعی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ داعیت مؤنث ہے، تا تانیث کے لیے نہیں ہے بلکہ مبالغہ، جیسے فلان داعیت اسلامی، یعنی بہت بڑے داعی ہے وہ۔ وئام کے معنی محبت، تو توحید اور اتحاد کے رسول کی یاد، حریت یعنی آزادی اور جمہوریت کے نبی کی یاد، سلامتی، الفت و محبت کے داعی کی یاد میں آزاد اور محفوظ کرنے والے دلوں کو ان کی تعظیم میں فرما بردار ہو جانا چاہیے اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ ہم سبق کے اختتام تک پہنچے اور ہمارے مقررات میں یہی تک ہمارا نصاب ہے۔ ذکر مولد الرسول، ذکر المولد، یہ آخری سبق ہے، یہی پر ہمارا نصاب ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عربی سے خاص مناسبت عطا فرمائے، اپنے قرآن کریم کی زبان سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے، اس کو صحیح معنی میں سمجھ کر احکامات دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔